بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع اول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت ہے۔ اس کی 12 تاریخ آپ کی تاریخ وصال ہے اور ایک رائے کے مطابق یہی آپ کی تاریخ ولادت بھی ہے۔ چنانچہ اس نسبت سے اس دن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان عقیدت و محبت اور جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ 12ویں ربیع اول ان کے ابتدائی ایام میں سیرت کے محافظ منعقد ہوتی ہے، جن میں آپ کی بلند مرتبہ اور عظیم الشان شخصیت کی عظمت کے پہلوؤں پر گفتگو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات ہمارے لیے ناممکن ہے۔ ہم بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ بعداد خدا بزرگ طویل قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بعض پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و رحمت ہے، جس کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ فرمایا ترجمہ: اے نبی، ہم نے آپ کو یہ بھیجا مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کس کس پہلوؤں سے رحمت ہے، ہم کلیات اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال یہ واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کا پیغام ہدایت اور آپ کا عطا کردہ دین اور نظام عدل اجتماعی پوری نوع انسان کے لیے رحمت کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت کی جو روشنی پھیلی وہ انسانیت کے ہر طبقے کے لیے ممکن رہنمائی ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا فلسفی، مفکر یا دانشور ہو یا ایک عام انسان، محنت کش یا مزدور۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156-157 میں پوری نوع انسانی کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کی رحمت کے بعض اہم پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے استغفار کا ذکر ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو رات کی الوا اور شریعت پانے کی عزم سے کوہ طور پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قوم نے بچھڑنے کی پرستی شروع کر دی۔ یہ بہت بڑا جرم تھا، چنانچہ اس جرم پر قوت کو سخت سزا دی گئی۔ سزا یہ تھی کہ جن لوگوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا تھا انہی نے عزیزوں اور رشتہ داروں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس سزا کے بعد اجتماعی استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ سے استغفار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ترجمہ: جو میرا عذاب ہے اسی سے تو جس مجرم پر چاہتا ہو نازل کرتا ہوں، اور جو تو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اپنی جگہ، مگر جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنایا وہ اس عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا عطا امن و رحمت بڑا وسیع ہے، آؤ میری طرف توجہ کرو، آؤ مجھ سے گناہوں کی مغفرت مانگو، آؤ میرا دامن رحمت تھام لو۔ اب اگر کوئی خود ہی اس پر رجوع نہ کرے اور عملاً طے کر دے کہ میں نے اس کی رحمت سے محروم رہنا ہے تو ظاہر ہے ایسے ظالموں کے لیے اللہ کا عذاب پھیرا نہیں جائے گا۔ یہ اسی قسم کی بات ہے جو آپ نے ایک موقع پر فرمائی کہ
ہر بندہ مومن جنت میں داخل ہوگا ماں سوائے اس کے جو خود ہی انکار کر دے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، میں لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت عام ہے اور ایک خاص۔ یہاں رحمت خاص کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے یعنی حقوق اللہ اور حقوق بیات کا خیال رکھیں گے، اور اللہ کی تمام آیات پر ایمان لائیں گے۔ اور اس رحمت کے اصل مستحق وہ لوگ ہوں گے جن کا ذکر اگلی آیت میں آیا ہے، جہاں فرمایا، وہ لوگ جو میرے رسول امی کا اتباع کریں گے، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں رات اور انجیل میں لکھا ہوا پایا۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بات کرنے والے ہیں، یعنی اگر کوئی پہلے سے یہودی یا عیسائی تھا مگر اس دور میں پیدا ہوا جو نبی کی رسالت کا دور تھا، تو اس کی آخرت پر ایمان لائے گا اور آپ کا اتباع کرے گا تو ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرائے گا۔